شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں سے بہرور کیا، اور ان راتوں میں مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ کے سامنے تاریخ کے ان واقعات کی طرف توجہ کروں جو کہ تاریخ دعوت و عزیمت کہہ سکتے ہیں، اور اس عنوان کے تحت خلافت بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک آپ کے سامنے مسلسل بہت سے ایپیسوڈ آ رہے ہیں. گزشتہ کی جو باتیں میں آپ کے سامنے گزشتہ ایپیسوڈ کی جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھا، اس میں عباسی دور خلفاء کے اندر محدثین کا دور جو کہ تقریباً 200 سے لے کر 300 تک کی ہجری کا، اور محدثین کی پیدائش جو کہ عموماً امام بخاری رحمہ اللہ سے شروع ہوتی ہے جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے 194 سے، پھر اس کے بعد امام ابو داود کی پیدائش ہے 202 میں، پھر اس کے بعد امام مسلم کی پیدائش ہے 206 میں، پھر اس کے بعد امام ترمذی اور امام ابن ماجہ دونوں کی 209 میں پیدائش ہے، اور پھر اس کے بعد امام نسائی ہیں جو 214 میں پیدا ہوتے ہیں. یہ صحاح ستہ کے اندر آنے والے محدثین کرام کی پیدائش ہے 200 سے 215 کے اندر جن کی پیدائشیں ہو چکی ہیں، اور انہوں نے جو کتابیں تصنیف کی یا تالیف کی اور اس میں انہوں نے احادیث کو جو جمع کیا، اس حیثیت سے میں آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ کے سلسلے میں بتانے والا تھا کہ وقت ختم ہو چکا تھا. اس حیثیت سے آج میں خصوصیت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں ذکر کروں گا جو تاریخ میں بڑی تحقیق کے ساتھ ثبت ہے. محمد بن اسماعیل بخاری، ان کا نام محمد تھا، باپ کا نام اسماعیل تھا، بخارا کے رہنے سے بخاری لقب ملا، لیکن اصل میں بعد میں کتاب کا نام ہی بخاری مشہور ہو گیا.
حالانکہ کتاب کا نام یہ نہیں تھا اور ان کا نام بھی بخاری نہیں تھا۔ بخارا ایک بستی کی طرف منسوب ہے، وہاں سے وہ نام دراصل مشہور ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ ان کے لیے بھی بخاری کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح کیا ہے کتاب کے لیے بھی بخاری کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان کے والد بھی ایک محدث تھے اور امام مالک کے شاگردوں میں سے تھے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پڑتال اور اسی طرح اس کی جمع و ترتیب پر سب سے بہترین کام کرنے والے محدثین میں اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو امام مالک ہیں، جنہوں نے پہلی کتاب الموطا لکھی، جن کے شاگرد خود امام بخاری کے باپ اسماعیل ہیں۔ پھر اس کے بعد بخاری کو وہ مقام حاصل ہوا جو پھر کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا، حتیٰ کہ موطا بھی پیچھے ہو گئی۔ انہوں نے جو تحقیقی کارنامے انجام دیے، اسی واسطے بعض مؤرخین، بعض محدثین نے، بعض خاص کر مفسرین نے سورہ جمعہ کی یہ آیت کے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم کا مصداق مانتے ہیں۔ یعنی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ لما یلحقوا بہم، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی نہیں ملے لیکن وہ بعد میں آپ کے قافلے ہی میں شامل ہوں گے، جو علوم، کتاب و حکمت کے حامل ہوں گے۔ تو یہ جو چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، آگے آئیں گے اور آپ کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ لما یلحقوا بہم وآخرین منہم، کچھ اور بھی ہیں لو ابھی نہیں آئے، اللہ کے رسول آپ کے زمانے کے بعد آئیں گے۔ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضرور بالضرور ان آنے والوں میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی یقیناً ہے، اور اسی طرح بعض احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بعض اقوال ہی کہہ لیجئے، آل فارس میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اگر دینی علوم ثریا ستارے پر بھی ہو تو وہاں بھی وہ ان کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ بھی کیا ہے، بعض اقوال بیان کیے جاتے ہیں جو امام بخاری کے لیے بالکل فٹ بیٹھتے ہیں، اور یہ بھی صحیح بات ہے، بالکل متفق علیہ ہے کتاب و سنت کی یہ بات۔ یوں سمجھیے کہ پورے اہل سنہ والجماعت کے متعلق یہ بات ان لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ زمین پر صحیح ترین کتاب ہے۔ امام بخاری کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، والد اسماعیل، دادا ابراہیم، پھر ان کے ابا ابراہیم بن مغیرہ، جو امام بخاری کے پردادا ہیں، وہ اصل میں فارس کی جو فتح ہوئی، ایران کی جو فتوحات ہوئی، ان فتوحات میں حاکم بخارا امام جعفی ہیں، تو ان کے ہاتھ پر اسلام لائے، یعنی ان کے خاندان میں پردادا سب سے پہلے اسلام قبول کیے۔ اور امام بخاری کی ولادت کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن 13 شوال المکرم 194 ہجری اور عیسوی اعتبار سے 19 جولائی 810 بخارا شہر میں بعد از نماز جمعہ پیدا ہوئے۔ اور آپ کے والد ماجد مولانا اسماعیل صاحب اکابر محدثین میں سے ہیں، اور کنیت ابو الحسین اختیار کرتے تھے، ابو الحسن اختیار کرتے تھے، امام مالک کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ اور امام مالک کے علاوہ انہوں نے حماد بن زید، ابو معاویہ، عبداللہ ابن مبارک وغیرہ سے آپ نے کیا ہے روایت حدیث کی ہے۔ اور اسی طرح اس قدر یہ پاک باز اور محتاط تھے کہ خاص طور پر اکل حلال کے سلسلے میں آپ کے مال میں ایک درہم بھی ایسا نہ تھا جسے مشکوک یا حرام قرار دیا جا سکے۔ ان کے شاگرد احمد بن حفص کا بیان ہے کہ حضرت مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت حاضر تھا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کمائے ہوئے مال میں ایک درہم بھی مشتبہ چھوڑ کر نہیں چلا ہوں۔ یہ فقر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ باپ بھی محدث، بیٹا بھی محدث، بلکہ سید المحدثین بنا۔ تو یہ امام بخاری کا ٹیلنٹ اور امام بخاری کا انتخاب، امام بخاری کا درجہ
بعض علماء اور صلحاء کہتے ہیں کہ اصل میں اکل حلال کی وجہ سے تھا۔ حلال کھانا اور حلال استعمال کرنا اور حرام سے بچنا، یہ امام بخاری کے والد نے اپنی زندگی کا اصول بنا رکھا تھا۔ ایک لقمہ بھی بچے کے زبان پر، بچے کے پیٹ میں حرام نہیں گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام المحدثین پیدا ہوئے، امام المحدثین۔ اور یہ فخر بھی امت میں بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا ہے جو امام المحدثین بیٹا ہو اور باپ بھی محدث ہو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اتنا بہترین نسب بنایا کہ کریم ابن الکریم کہا گیا انہیں، یعنی خود بھی نبی، باپ بھی یعقوب علیہ السلام نبی، دادا بھی کیا ہیں نبی اسحاق، اور ابراہیم پردادا بھی نبی۔ اس حیثیت سے یہ شرف خاندانی اعتبار سے بہت بلند تھا ان کا کہ باپ بھی محدث اور بیٹا بھی سید محدثین۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ محدث ابن المحدث قرار پائے، لیکن والد ماجد نے امام بخاری کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی۔ امام بخاری کے والد کو اتنا عرصہ نہیں ملا کہ وہ ان کی پرورش کر سکے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ابھی بچپن ہی کے دور میں تھے، امام بخاری کے والد نے انتقال کیا، یتیمی کی حالت جھیلے ہیں۔ یہ بات بھی یاد کیجئے، بڑے بڑے علماء اور صلحاء لیڈرز جو بنے ہیں، اگر آپ غور سے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یتیم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ تو یتیمی کو کوئی ننگ عار سمجھتا ہے، حقارت سے دیکھتا ہے، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت ترین انسان ہے۔ تو پھر اس کے بعد والدہ ماجدہ نے ان کی پرورش کی، اور وہ بہت زیادہ نیک تھی۔ ماں باپ کا نیک ہونا بہت بڑا گفٹ ہے، اور اس سے اولاد پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ والدین کی علمی شان، دینداری کے پیش نظر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کا بچپن کیسے گزرا ہوگا۔ علامہ عجلونی آپ کے ثقاہت، اعتماد، مستند ہونے کے بارے میں یہ عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سمندر کے سفر میں تھے کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک رفیق سفر نے عقیدت مندانہ راہ و رسم بڑھا کر، یعنی لے جا رہے تھے 1000 اشرفیاں، اشرفی جو کہ کیا ہے، سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی۔ تو یہ 1000 اشرفیاں لے کے جا رہے تھے، تو جو ساتھ میں جہاز میں ساتھی تھا اس نے بھی کیا ہے دوستی کر لی، اور یہ بات انہوں نے اس ساتھی سے شیئر کر لی کہ میرے پاس کیا ہے 1000 اشرفیاں ہیں۔ تو ایک روز آپ کا یہ رفیق یعنی یہ دوست کیا کیا، اٹھا تو اس نے بآواز بلند رونا شروع کر دیا، چیخ چیخ کے رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میری 1000 اشرفیاں گم ہو گئی ہیں، اور فلاں فلاں تھیلی ہے، فلاں نشانیاں ہیں، کیونکہ امام بخاری بتا چکے تھے رحمہ اللہ۔ وہ اپنی سادگی اور معصومیت سے انہوں نے بتلا دیا، اور اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ اب دراصل تمام مسافرین کی چیکنگ شروع ہو گئی کہ کون چوری کیا۔ تلاشی شروع ہوئی۔ امام بخاری نے یہ دیکھ کر کہ اشرفیاں میرے پاس ہیں اور وہ 1000 ہیں، تلاشی میں کیا ہے، چوری کا الزام مجھ پر لگ گیا، پھر تو حدیث کا جو اتنا بڑا ذخیرہ میرے پاس ہے سب مشکوک ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم بات تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ تھیلی چپکے سے سمندر میں پھینک دی۔ اب ڈھونڈتے سپاہی جب آئے تو اس کو تو موقع تھا، بلکہ یہ تو کیا ہے خوشیاں منا رہا تھا اندر سے، اب حضرت امام بخاری کے پاس سے نکلیں گی، ایک تو اشرفیاں بھی ہاتھ میں آئیں گے اور نام کا نام کیا ہے خراب بھی ہوگا۔ لیکن یہاں پر انہوں نے جس دلیری کا کام کیا، جس طرح اٹھا کے مال و دولت کو پھینک دیا دین کے مقابلے میں، اس کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی تھی، لیکن امام بخاری وہ چپکے سے کیا ہے سمندر میں تھیلی پھینک چکے۔ اب وہاں سپاہیوں نے ڈھونڈا، جب کسی کے پاس بھی نہ ملا تو وہ چیخنے والے پر ملامت کی کہ تم نے کیا خواہ لوگوں پر شک اور شبہ کا الزام لگایا چوری کا، کسی کے پاس سے نہیں نکلے، اگر تھی تو یہی ہونی چاہیے تھی۔ معاملہ ختم ہو، رفع دفع ہو گیا، اور امام بخاری نے کیا ہے
اپنے ساتھی کی اس بالکل ہی قبیح حرکت کو سہنا پڑا اور خاموشی سے سفر کرتے رہے۔ جب وہ سفر سے باہر آئے اور جہاز سے اترے تو وہ آ کے کہا کہ جہاز والے نے تو آپ کو پورا چیک کیا اور آپ نے مجھے دکھایا بھی، لیکن وہ چیک کرتے وقت اشرفیاں کہاں گئی؟ تو امام بخاری نے کہا جس دولت کو میں نے تمام عمر عزیز رکھا، اس دولت کو کیا ہے چوری کا الزام لگانا میں نہیں چاہا، اس واسطے میں نے وہ اٹھا کے پھینک دی سمندر میں۔ یہ تھی ان کی دیانتداری، ایمانداری اور ثقافت۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کب لکھے، کیسے لکھے، اس بارے میں خود کہتے ہیں کہ اس کا اصل پورا نام جو ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یعنی اس کتاب کا نام رکھا کہ یہ جامع کتاب ہے، مسند کتاب ہے، صحیح کتاب ہے۔ جامع کی ایک بہت اہم صحیح طور پر تشریح یہ ہے کہ جس میں تمام ٹاپکس آ جائیں وہ جامع کہلاتی ہے، جس میں کتاب الطہارہ بھی ہو، اس میں کتاب ایمان بھی ہو، اس کے اندر کیا ہے تمام ٹاپکس آئے ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں جامع الصحیح۔ تو فرمایا کہ المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور کے بیان میں، تو تمام ایکشنز اس کے بیان میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور اس کے ایام، سیرت، حرکات، سکنات، دن، سال، سب جمع کرنے کے بیان میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ فتح الباری میں جو کہ بہترین تشریح کی ہے، یعنی شارح جتنے بھی ہیں ایکسپلینیشن کرنے والے، ان میں صحیح بخاری کی سب سے اہم ترین شرح فتح الباری ہے جو کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین کے پاکیزہ زمانوں میں احادیث کی جمع و ترتیب کا سلسلہ ایسا نہیں تھا جیسا امام بخاری نے کیا تھا۔ ایک تو اس لیے کہ شروع زمانے میں اس کی ممانعت بھی تھی، شروع میں اللہ کے رسول کے دور میں، کہ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ کہیں قرآن کو اور حدیث کو باہم اختلاط نہ ہو جائے، سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لکھنے سے منع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پابندی ہٹا لی تھی۔ دوسرا یہ کہ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ حافظے پر مکمل اعتماد ہوتا تھا، لکھنے پر نہیں، اس واسطے لوگوں نے لکھنے کی طرف توجہ نہیں دی زیادہ، بلکہ حافظے پر توجہ دی، اور حافظہ بڑا وسیع ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، لوگوں کا ذہن صاف تھے، کتابت سے زیادہ اپنے حافظے پر اعتماد لوگوں کو تھا، لوگوں کو فن کتابت سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ احادیث لکھی نہیں گئی، بہت سا لکھا گیا، لیکن ویسے ترتیب نہیں پایا جو ترتیب امام بخاری رحمہ اللہ نے کی۔ تو امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ پھر تابعین کا زمانہ احادیث کا ایسا زمانہ ہے جس میں ترتیب اور تبویب ہوئی، یعنی ابواب کے تحت احادیث کو کلیکٹ کیا گیا، تبویب اسی کو کہتے ہیں۔ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کو اس فن کی حیثیت سے جمع کرانے کا اہتمام بھی کیا۔ پہلی مرتبہ خلفاء میں عمر بن عبدالعزیز ہیں جو خلافت بنو امیہ کے ہیں، انہوں نے اس کا بڑا اہتمام بھی کیا کہ احادیث جمع ہو جائیں۔ تاریخ میں ہے کہ ربیع بن صبیح اور سعید بن عروبہ یہ حضرات کے نام آتے ہیں جنہوں نے اس فن میں باضابطہ قلم اٹھایا، اصول بنائے۔ پھر اس کے بعد وہ دور آیا جس میں اہل بدعت نے من گھڑت احادیث کا ایک خطرناک سلسلہ شروع کر دیا، خاص کر شیعوں وغیرہ نے۔ تو ان حالات کے پیش نظر ایک دوسرا طبقہ اٹھا جنہوں نے احکام کو جمع کیا، جس میں فقہاء کرام آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جس قدر
احادیث اکٹھی ملی انہوں نے اس کو جمع کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، امام مالک نے موطا تصنیف کی جس میں اہل حجاز کے یعنی مدینے والوں کے پاس سے جو روایتیں ملی اس کو جمع کیا۔ پھر اس کے بعد اقوال صحابہ تابعین کو بھی جمع کیا۔ پھر ابو محمد عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج انہوں نے مکے کے اندر، اور ابو عمر عبد الرحمن بن عمر اوزاعی نے شام کے اندر، اور عبداللہ سفیان بن سعدی ثوری نے کوفے کے اندر، اور ابو سلمہ حماد بن سلمہ انہوں نے بصرہ کے اندر حدیث کی جمع اور ترتیب بیان کی۔ اس حیثیت سے کتاب لکھنے کا ایک رواج، ایک دور پیدا ہو چلا تھا امام بخاری کے پیدائش سے پہلے ہی۔ پھر اس کے بعد ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے جمع حدیث کی خدمت انجام دی، اور دوسری صدی کے آخر میں بہت سی مستندات وجود میں آئی۔ تو اسی طرح بہت سے مستندات وجود میں آ گئی، یعنی مسند اسے کہتے ہیں جو بالترتیب صحابہ کے الفابیٹیکل آرڈر میں احادیث کو جمع کرنا۔ پھر امام احمد ابن حنبل انہوں نے مسند تیار کے، مسند احمد، پھر مسند امام اسحاق بن راہوی، پھر مسند امام عثمان بن ابن ابی شیبہ، اور مسند امام ابو بکر ابن ابی شیبہ وغیرہ وغیرہ وجود میں آئی۔ ان حالات میں سید المحدثین امام الائمہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا دور آیا۔ تو یہ وہ دور تھا، یعنی کس دور میں امام بخاری نے یہ کتاب لکھنا شروع کی، انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کتابوں میں سے سب کچھ دیکھ بھال کے ایک نیت کی کہ میں ایسی کتاب تیار کروں گا جس میں کوئی حدیث بھی ضعیف نہ ہو۔ اور پھر طریقہ تالیف کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک کہ غسل کر کے 2 رکعات نماز ادا نہ کر لی ہو، اور بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا اور 2 رکعات نماز پڑھ کر ہر حدیث کو استخارہ کر کے اس کے اندر میں نے جمع کیا۔ مجھے جب بھی اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تبھی میں نے اس کے اندر اس کو جمع کیا، اور اس کے لیے میں نے اللہ اور بندوں کے درمیان حجت قائم کی، یعنی 2 رکعات نفل نماز کا پڑھنا اور بیت اللہ کے قریب بیٹھ کے اس کو لکھنا، اور ہر مرتبہ کیا ہے استخارہ کرنا، پھر اس کے اندر جمع کرنا۔ اتنا اتھینٹیکیشن ہو گیا، یہ اتنا مستند ہو گئی کتاب کہ میں نے اسے اللہ اور بندوں کے درمیان حجت بنا دیا، اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے اسے کانٹ چھانٹ کر کے دراصل آپ کو 6000 کچھ زائد کچھ نیچے احادیث بالتکرار امام بخاری نے درج کی۔ علامہ ابن عدی اپنے شیوخ کی ایک جماعت سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری الجامع الصحیح کے تمام تراجم و ابواب کو حجرہ نبوی اور ممبر کے درمیان میں بیٹھ کر ترجمۃ الکتاب کو 2 رکعات نماز پڑھ کر استخارہ کر کے کامل اطمینان قلب حاصل ہونے پر لکھا کرتے تھے۔ یعنی لکھے کیسا؟ ایک تو کتاب مکے میں بنی، لیکن اس کے عنوان، ہیڈنگ، سب ہیڈنگ، تراجم، اس کو جو بنایا وہ خود بھی ایک بہت اہم کام تھا، بہت بڑی فقہ تھی، اور اس کو مدینے میں حجرہ نبوی کے قریب، حجرہ نبوی اور ممبر، ہاں ان دونوں کے درمیان کا جو ایریا ہے نا، اس ایریے میں بیٹھ کر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب سفر میں، حضر میں، ہر جگہ تالیف کتاب میں مشغول رہا کرتے تھے، اور جب بھی جہاں بھی کسی حدیث کو صحیح ہونے کا یقین ہوتا تو اس پر نشان لگا کے بعد میں اس کو تقریباً درج کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام صاحب نے ایک بار حرم محترم میں اور دوسری بار مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ممبر و محراب کے درمیان میں بیٹھ کر انجام دیا، ایک حصہ وہ جو مکے میں، ایک حصہ وہ جو مدینے میں۔ اور اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتابیں اس معاملے میں استفادہ کی، یہ تقریباً 1080 کتابیں بتائی جاتی ہیں، جن سے انہوں نے کیا یہ حدیث کو کلیکٹ کیا، اور 60 پر 1 سال کی عمر میں
بعض لوگ ایکوریٹ کہتے ہیں کہ 60 پر 1 سال 11 ماہ 18 یوم کی عمر میں جمعہ یکم شوال یعنی عید الفطر کے دن 250 پر 6 ہجری مطابق یکم ستمبر 870 کو بعد نماز عشاء خرتنگ ایک مقام کا نام ہے، وہاں وفات پائی جو سمرقند کے شہر سے 10 میل دور ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ اور صحیح بخاری کے سلسلے میں یہ بات بھی جان لیجیے کہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک مشہور حدیث کی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی جو بخاری ہے سب سے صحیح تر کتاب ہے، اور امام بخاری نے اسے 16 سال کی مدت میں ختم کیا، 16 سال کی محنت لگی ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث سے میں نے اس کو جمع کیا۔ اور اسی طرح اس حدیث کی کتاب کے سلسلے میں خصوصاً علماء بیان کرتے ہیں کہ بے شمار انہی کے دور میں اس کو پڑھنے والے دورہ کرنے والے بن گئے۔ تقریباً 80,000 لوگوں نے اسی وقت امام کے سامنے اس کو دورہ کیا اور پڑھا۔ اور اسی طرح امام بخاری کی زندگی ہی میں بڑی شہرت اور مقبولیت اس کتاب کو حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی شہرت کی اتنی عام ہو گئی اس کی شہرت کہ بڑے بڑے علماء اس پر متوجہ ہوئے، تعلیقیں لکھی، شروحات لکھی، ایکسپلینیشنز لکھا، مختصر لکھے، اس کے لیے جامع بنائے، اس کے کتابوں پر کتابیں بنائی گئی، اس کتاب پر بڑی بڑی کیا ہیں کاوشیں کوششیں کی گئی۔ یہ ہے صحیح بخاری جو تالیف ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی جو تالیف کی، یہ بھی اہل سنہ والجماعت کے بعد جماعت کے نزدیک مسلمانوں کی ایک اہم حدیث کی کتاب ہے جو قرآن مجید صحیح بخاری کے بعد 3 نمبر پہ آتی ہے، صحیح مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب کتب الجوامع بھی شمار ہوتی ہے، یعنی اس میں بھی کیا ہے بہترین احادیث کا کلیکشن، اور خاص کر ہر قسم کی احادیث کو اس میں لانے کی کوشش کی ہے، عقائد پر ہو، کتاب پر ہو، طہارہ پر ہو۔ یعنی بعض کتابیں وہ ہیں جو طہارہ سے شروع ہوتی ہیں، بعض کتابیں وہ ہیں جو صرف کیا ہیں کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہیں۔ ان دونوں کو جو ملایا گیا اسے کہتے ہیں جامع۔ اب انہوں نے امام بخاری نے بھی وہی کیا، امام مسلم نے بھی وہی کیا۔ امام مسلم کا اصل نام مسلم تھا، کنیت ابو الحسین تھی، باپ کا نام حجاج تھا، قشیری نیشاپوری تھے، نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ اس کتاب میں صحیح احادیث کو جمع کیا ہے جس کی صحت پر علماء اور محدثین کا اتفاق ہے۔ صرف مرفوع روایات کی نقل جو ہوئی ہے اس حساب سے تمام علماء، تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ سب کے سب صحیح ہیں۔ اور تقریباً 15 سال میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو تیار کیا، جس میں سے 3000 سے زائد احادیث بغیر تکرار کے ہیں۔ تکرار ملا لی جائے تو تقریباً کیا ہیں اس کے اوپر آتے ہیں، ڈبل ہو جاتے ہیں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ کام کیا، اور یہ کام کر کے پہلے امام بخاری سے امام مسلم کو پیش کیا۔ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اور امام مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو یہ بخاری و مسلم کا خلاصہ ہے، انشاءاللہ اگلی کتابوں کا بھی خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔